آدم کے بیٹے شیش، شیش کے بیٹے آمس، آمس کے بیٹے کینان، کینان کے بیٹے میلائل، میلائل کے بیٹے بیارت۔ یہ اپنے باپ کا شجرہ نہیں، رسول پاک کا شجرہ۔ ہاں پھر شجرہ شان والا ہے تو محفل بھی شان والی ہونی چاہیے۔ ہاں بس عاشق ہوں چاہے چار ہوں۔ طوفان نوح لانے سے آخر کیا فائدہ، ایک اشک ہی بہت ہے اگر کچھ اثر کرے۔ ہاں میں حضور کا شجرہ سنا رہا ہوں، پھر انشاءاللہ ولادت سناؤں گا۔ بول دو ذرا اے بندو، تم تو چھت کے نیچے بیٹھے ہو، تم شامیانے کے نیچے ہو، جو باہر بیٹھے ہیں وہ رب کی رحمت کے شامیانے کے نیچے بیٹھے ہیں۔ بس سلامت رکھے اللہ۔ بول دیں آدم کے بیٹے شیش، شیش کے بیٹے آنس، آنس کے بیٹے کینان، کینان کے بیٹے میلائل، میلائل کے بیٹے بیارت، بیارت کے بیٹے ادریس، ادریس کے بیٹے مشوش، متوشی کے بیٹے لمکنے اکنام، لمکنے اکنام کے بیٹے نوح، نوح کے بیٹے سام، سام کے بیٹے زلات، زلات کے بیٹے شالے، شالے کے بیٹے عابر، عابر کے بیٹے تاتا، تاتا کے بیٹے رابا، رابا کے بیٹے سارو، سارو کے بیٹے ناخور، ناخور کے بیٹے طارق، طارق کے بیٹے ابراہیم خلیل اللہ، ابراہیم خلیل اللہ کے بیٹے اسماعیل ذبیح اللہ، اسماعیل ذبیح اللہ کے بیٹے قیدار، قیدار کے بیٹے عوام، عوام کے بیٹے عمل، عمل کے بیٹے ثابت، ثابت کے بیٹے سلمان، سلمان کے بیٹے رئیسہ، رئیسہ کے بیٹے الیسہ، الیسہ کے بیٹے ہود، ہود کے بیٹے حوا، حوا کے بیٹے عدنان، عدنان کے بیٹے موعد، موعد کے بیٹے ندار، ندار کے بیٹے مدر، مدر کے بیٹے الیاس، الیاس کے بیٹے مدرکہ، مدرکہ کے بیٹے خزیمہ، خزیمہ کے بیٹے کنانہ، کنانہ کے بیٹے نظر، نظر کے بیٹے مالک، مالک کے بیٹے فار، فار کے بیٹے غالب، غالب کے بیٹے لوئی، لوئی کے بیٹے کعب، کعب کے بیٹے مرہ، مرہ کے بیٹے کلاب، کلاب کے بیٹے قصی، قصی کے بیٹے عبد مناف، عبد مناف کے بیٹے ہاشم ہیں، اور ہاشم کے بیٹے عبد المطلب ہیں، اور عبد المطلب کے بیٹے عبداللہ ہیں، اور عبداللہ کے بیٹے محمد رسول اللہ۔ اللہ اکبر۔ اب ذرا آگے بڑھیے، غور کیجئے، یہ نور حضرت عبداللہ کی پشت میں آیا ہے، نکاح ہوا حضرت عبداللہ کا سیدہ آمینہ سے، منتقل ہوا ہے یہ نور حضرت سیدہ آمینہ کے رحم میں آ گیا ہے۔ 2 ماہ کا عرصہ گزرا ہے، اللہ اکبر، ذرا توجہ سے سنیے گا۔ 2 ماہ کا عرصہ ہوا ہے، حضور ماں کے شکم میں آئے ہیں۔ 2 ماہ کے عرصے کے وقت میں حضرت عبداللہ سامنے بیٹھے ہیں، سیدہ آمینہ کا چہرہ دیکھ کے کہتے ہیں میری آمینہ پردیس جا رہا ہوں۔ میرے سرتاج کہاں جا رہے ہو؟ کہ پردیس جا رہا ہوں۔ اللہ اکبر، اتنا سننا تھا، وہ لائق بیوی تھی، فرمانبردار بیوی تھی۔ مجھے بتا تو صحیح، جس کی گود میں سید الانبیاء آیا ہو وہ ماں کتنی شان والی ہوگی، جس کے گھر کے اندر میرے مصطفیٰ کی ولادت ہوئی ہو وہ باپ کتنی عظمتوں والا ہوگا۔ سامنے میاں بیوی بیٹھے ہیں، جیسی حضرت عبداللہ نے کہا تھا میری شریک حیات پردیس جا رہا ہوں، اتنا سننا تھا، سیدہ آمینہ کی آنکھیں بھر آتی ہیں، رو کے کہتی ہیں میرے سرتاج ابھی تو زندگی کی بہاروں کے 2 ماہ گزرے ہیں، میں نے تو ابھی جی بھر کے دیکھا بھی نہیں ہے، آپ ساتھ چھوڑنے کی باتیں کر رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ کہتے ہیں میری شریک حیات کچھ دن کی بات ہے، میں پردیس جا رہا ہوں، واپس آؤں گا تیرے ہاتھ کی پکی روٹی کھاؤں گا، تیرے ساتھ بیٹھ کر کے پیار بھری باتیں بھی ہوں گی۔ اللہ اکبر۔ حضرت آمینہ نے حضرت عبداللہ کو رخصت کیا ہے، پردیس چلے گئے حضرت عبداللہ، میرے نبی کے والد ابھی میرے حضور ماں کے شکم میں آئے ہیں، 2 مہینے کا عرصہ گزرا ہے۔ ذرا توجہ سے سننا پیارے، بدبختوں کو بتا دو کہ مصطفیٰ کے دیوانے نبی کا میلاد کیسے سنا کرتے ہیں، میلاد کیسے بیان ہوتا ہے، ذرا سنیے تو صحیح۔ حضرت عبداللہ گئے ہیں، جتنے دن کا وعدہ کر کے گئے تھے، جب اتنے دن آئے حضرت آمینہ نے آٹا گوندا ہے۔ حضرت عبداللہ کے والد حضرت عبدالمطلب کہتے ہیں بیٹی آمینہ کا جی بابا آج بڑی جلدی جلدی آٹا گوند رہی ہو، چہرے پہ خوشیاں بھی ہیں، بات کیا ہے؟ حضرت آمینہ نے کہا تھا بابا آج میرے عبداللہ کے واپس آنے کا دن ہے، آج کا وعدہ واپس آنے کا کر کے گئے تھے، ذرا غور کرنا۔ حضرت عبداللہ بھی مسکرا دیتے ہیں، شام کا وقت ہو گیا، سورج ڈھل گیا ہے، سامنے چولہا ہے، آٹا بھی رکھا ہے، حضرت آمینہ حضرت عبداللہ کا انتظار کر رہی ہیں۔ رات کا وقت گزرنے لگا، جب رات ہو جاتی ہے حضرت آمینہ کو فکر ہوئی میرے سرتاج کو آ جانا چاہیے تھا، اب تک کیوں نہیں آئے ہیں؟ کہتی حضرت عبدالمطلب سے بابا کا جی بیٹی کا میرے عبداللہ کا پتہ تو لگاؤ، ابھی تک کیوں نہیں آئے ہیں؟ حضرت عبدالمطلب گئے ہیں حرم شریف میں، پتہ لگانے کے لیے کوئی میرے عبداللہ کا
पता बता दे। अभी आप हरम शरीफ में थे कि एक जवान दौड़ता हुआ आया, आके कहता अब्दुल मुत्तलिब बड़ी दर्दनाक खबर है। कहा क्या खबर लाया है? कहा बताते हुए होठ कांप रहे हैं, कैसे बयान करूं, ज़बान साथ नहीं दे रही है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने कहा था बताओ तो सही बात क्या है? कहा सुनो, जो अब्दुल्ला तुम्हारे परदेश गए थे, रास्ते में उनका इंतकाल हो गया है, अब वो वापस नहीं आएंगे। इतना सुनना था, बाप के दिल पे बिजलियां गिर जाती हैं। अल्लाह अकबर, कौन है अब्दुल्ला? ये हजरत अब्दुल मुत्तलिब के 10वें सबसे छोटे बेटे हैं। हजरत अब्दुल मुत्तलिब को अब्दुल्ला उतने ही प्यारे थे जितने हजरत याकूब को हजरत यूसुफ प्यारे थे। और यार यूसुफ जुदा हुए हैं याकूब से तो 40 साल में आंखों की बीनाई चली गई है, लेकिन यहाँ सिर्फ जुदाई गायब होने की नहीं थी, बल्कि बेटे का विसाल हुआ है। बिजली गिरी अब्दुल मुत्तलिब के दिल पर, वहीं बैठ जाते हैं, हिम्मत करके घर की तरफ आए हैं, लेकिन घर के अंदर कदम रखने की हिम्मत नहीं हो रही है। ख्याल था अंदर जाऊंगा, आमीना पूछेंगी तो क्या जवाब दूंगा। जैसे दरवाजे पे जाके हाथ लगा के खड़े हुए हैं, इतने में सैयदा आमीना अंदर से आ जाती है। बाप के कदमों की आहट महसूस हुई, कहते हैं बाबा आ गए। इतनी बात सुनी है, हजरत अब्दुल्ला की गर्दन झुकी है। कब हजरत अब्दुल मुत्तलिब की गर्दन झुकी है। कब बताइए तो सही, मेरा अब्दुल्ला आया कि नहीं आया? इतना सुनना था, हजरत अब्दुल मुत्तलिब की चीख निकल जाती है, रो के कहते हैं बेटी आज के बाद अब्दुल्ला का इंतजार मत करना। जिस तू अब्दुल्ला के इंतजार में बैठी है वो अब्दुल्ला वापस नहीं आएगा। फिर क्या था यार, हजारों बिजलियां गिरी थी अब्दुल्ला के आंगन में। सैयदा आमीना जमीन पे बैठ जाती है, यूं शिकम पे हाथ रखा था और आसमान की तरफ निगाह उठा के कहा था या अल्लाह, अभी मेरे बेटे ने जमीन पे आके आंख नहीं खोली है, क्या आने से पहले बच्चा यतीम कर दिया गया है। जब चीख मार के इतनी बात कही है, गैर से आवाज आई थी आमीना आंसू पोंछ ले, हमने तेरे बेटे को सिर्फ यतीम नहीं बनाया है, बल्कि सारे जमाने के यतीमों का मालिक को वारिस बना के पैदा करना। नाराए तकबीर, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत। सरकार की आमद, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, मदनी की आमद। जरा जोर से बोलो नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। सुभान अल्लाह। बताए तुम किस नबी का मिलाद मना रहे हो? अरे मुकद्दर पे नाज करोगे आज के बाद, जब तक जियोगे नस्लों से कहोगे मर जाना, नबी का मिलाद मनाना मत छोड़ दो। नसीब वाले हैं वो लोग जो हुजूर के पैदाइश के तज़किरे कर रहे हैं। अल्लाह अकबर। कौन आमीना और किस दौर में आप बेवा हुई? जिस दौर में बेवाओं को मनहूस समझा जाता था, जिस दौर में बेवाओं के चेहरे काले करके गधों पे बैठा के घुमाया जाता था, जिस दौर में बेवाओं को शोहर की मौत की वजह कहा जाता था, उस दौर में हजरत आमीना बेवा हुई है। एक दिन हजरत अब्दुल मुत्तलिब खाने काबा में गए, गिलाफ पकड़ा और रोने लग गए। कहते मेरे मालिक, बेटा मेरा गया है, लेकिन मेरे सब्र के लिए 9 बेटे बाकी हैं। मेरे अल्लाह, आमीना का रोना नहीं देखा जाता। वो सुबह भी रोती है, शाम भी रोती है। या अल्लाह, एक ऐसा बच्चा दे जो मेरी आमीना का सहारा बन जाए। ये हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने काबे का खिलाफ पकड़ के रो के कहा था। रो के जब इतना कहा, या अल्लाह, ऐसा बच्चा दे जो मेरी आमीना का सहारा बन जाए, उसका रोना नहीं देखा जाता। गैब से आवाज आई थी, अब्दुल मुत्तलिब तुम आमीना के सहारे की बात कर रहे हो, हमने तो जमाने का सहारा आमीना की गोद में देना है, हमें तो जमाने का सहारा बना के आमीना के बेटे को भेजना है। अल्लाह अकबर। वक्त गुजरा, गौर करना मेरी बात पे, वक्त गुजरा, 2 महीने का अरसा गुजरा। हजरत आमीना फरमाती हैं जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, हुजूर की अजमतें रोशन होती चली गई, हुजूर की अजमतें आश्कार होती गई। कहने लगी पहला महीना आया, मुझे किसी ने आके मुबारकबाद दी। दूसरा महीना आया, फिर कोई आया मुबारकबाद देने। तीसरा महीना आया, चौथा महीना आया। फरमाने लगी हर महीने कोई ना कोई नबी आता रहा। कितने नसीब वाले हैं ओ यार, जरा सोच। हमने तो कभी दुआएं भी नहीं मांगी थी उनकी उम्मत में आने की, हमने तो कभी उनकी राहों में खड़े होकर रास्ता भी नहीं तका उनका, और कभी हमने रो के ये भी तो नहीं कहा था अल्लाह मोहम्मद की उम्मत में पैदा करना। हम नसीब वाले नहीं हैं कि हमने आंख खोली, कान में कारी साहब ने आके कहा मुबारक हो मदीने वाले का उम्मती बन के पैदा हुआ है। कितने नसीब वाले हैं। अल्लाह अकबर। कभी तारीख पढ़िए, लोगों ने 500 साल हुजूर की राहों में बैठ के उनका इंतजार किया।
ہزاروں سال پہلے لوگوں نے مصطفیٰ کی آمد کا راستوں میں بیٹھ کے انتظار کیا. اگر وقت ہوتا تو انتظار کرنے والوں کی کہانی سناتا, لیکن آج صرف حضور کی باتیں کرنی ہے کچھ دیر. ذرا بول دے محبت سے سبحان اللہ. بات سمجھ میں تو آ رہی ہے نا سب کے؟ ہاں بات سمجھ میں بھی آنی چاہیے. یہ نہیں کہ مولوی کرسی توڑ گیا. بس یہ ہے کہ اگر کوئی پوچھے رات ذکر کی میلاد کی محفل میں گئے تھے کیا تبدیلی آئی, تو کہنا صبح کو اٹھ کے کہ اب تک ہماری صبح گانے سن کے ہوتی تھی, آج کے بعد ہماری صبح نبی کی نعت کے ترانے سن کے ہوا کرے گی. یہ تبدیلی لانی ہے. اللہ اکبر. فرماتی ہر مہینے کوئی نہ کوئی نبی آتا رہا, مبارکباد دیتا رہا. جانتے ہو فرماتی ہیں اللہ اکبر, پھر سیدہ آمینہ کے شکم سے نور اور خوشبوئیں نکلنے لگی. اللہ اکبر. جو کہتے ہیں حضور کی ماں باپ جہنمی ہے معاذ اللہ, میں ان سے صرف ایک بات کہتا ہوں, آ میرے نبی کی ماں کی زندگی دیکھ. ابھی 4 یا 5 مہینے کا عرصہ گزرا ہے. اللہ اکبر. مکہ شریف کی گلیوں میں باتیں ہونے لگی. عرب کا دستور یہ تھا کہ اگر کسی کا شوہر انتقال کر جائے تو عورت کو 2 سال تک سوگ منانا ہے یا 1 سال تک سوگ منانا ہے. سوگ کا مطلب یہ تھا کہ بن سور کے نہیں نکلنا ہے, نئے کپڑے نہیں پہننے ہیں, خوشبو نہیں لگانی ہے. یہ سوگ میں شامل تھا. لیکن سنتے ہو جانتے ہو, ادھر حضور ماں کے شکم میں آئے ہیں, ادھر مکے میں چرچے ہونے لگے. لوگوں نے کہا آمینہ بڑی عجیب ہے, ابھی شوہر کو انتقال ہوئے کچھ مہینے گزرے ہیں, اس نے خوشبو لگانی شروع کر دی ہے. یہ بات چلتے چلتے حضرت عبد المطلب کعبے کا طواف کر رہے تھے. لوگ اکٹھا ہو کے آئے, کہنے لگے عبد المطلب بات بڑی ہے, لیکن بڑی ذات والے ہو, مکے کے سردار ہو, کعبے کے متولی ہو, لیکن کہنا بھی ضروری ہے. کہا کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہا ہم نہیں کہتے, پورے مکے میں باتیں ہو رہی ہیں. کہا کون سی باتیں؟ کہا سنا ہے کہ آپ کے بیٹے کے انتقال کو کچھ مہینے ہوئے ہیں, لیکن آپ کی بہو نے خوشبو لگانی شروع کر دی ہے. آپ کے بیٹے کا سوگ نہیں منا رہی ہے آمینہ. اتنا سننا تھا عبد المطلب کی آنکھیں سرخ ہو جاتی ہیں. کہا کیسی بات کر رہے ہو, میری بہو سے زیادہ شریف تو کوئی خاتون بھی نہیں ہے. کہا ہم نہیں کہتے, پورا مکہ باتیں کر رہا ہے. ہر عورت کے منہ پہ یہ زبان پہ اس کے بات ہے کہ آمینہ ہر دن نئی خوشبو لگایا کرتی ہے, اور ایسی خوشبو لگاتی ہے کہ مکے کی بڑی سے بڑے سردار گھر کے اندر وہ خوشبو نہیں ملے گی. اتنا سننا تھا. عبد المطلب نے گردن جھکائی ہے, اپنے گھر آئے ہیں, اپنی شریک حیات کو بلایا ہے. حضور کی دادی کا نام بھی فاطمہ ہے. فاطمہ کو بلا کے اپنی بیوی سے کہتے ہیں میری شریک حیات میں مرد ہوں, تم آمینہ کے پاس جاؤ اور اس سے جا کر کے پوچھو کہ مکے میں باتیں ہو رہی ہیں, اس نے میرے بیٹے کا غم منانا کیوں چھوڑ دیا ہے, وہ خوشبو کیوں لگا رہی ہے. حضرت فاطمہ کہتی ہیں مجھ میں ہمت نہیں ہے. کہا کیوں؟ کہا ایک دن میں نے کہا تھا آمینہ مجھے پتا یہ خوشبو کہاں سے آتی ہے. کہا اتنا کہنا تھا آمینہ کی پیشانی سے ایسا نور نکلا تھا کہ میں بے ہوش ہو کے زمین پہ گر گئی تھی. میری اوقات نہیں ہے کہ میں آمینہ سے سوال کر سکوں, آپ خود پوچھ لیں. اللہ اکبر. اب دیکھیے حضرت عبد المطلب آئے ہیں, نبی کی امی کے پاس آئے ہیں. نبی کی امی بیٹھی ہوئی ہیں, جیسی اپنے سسر نبی کے دادا کو آتے دیکھا ہے اپنی جگہ سے اٹھ کے کھڑی ہو جاتی ہے, گردن جھکی ہے, آنکھوں میں حیا ہے. آکے کہتے ہیں بیٹی ایک سوال ہے. کہا بابا پوچھو کون سا سوال ہے. کہا بیٹی بتا تو صحیح, کیا تجھے میرے عبداللہ سے پیار نہیں ہے؟ کیا تجھے میرے عبداللہ کی زندگی پیاری نہ تھی؟ اتنا سننا تھا. چیخ نکل جاتی ہے سیدہ آمینہ کی. آج کس درد پہ ہاتھ رکھ دیا ہے عبد المطلب نے, آج کون سا غم کا تار چھو دیا ہے عبد المطلب نے. چیخ نکل جاتی ہے. کہا بابا یہ کیسا سوال ہے؟ کہا بیٹی پتا تو صحیح, اگر تجھے میرے عبداللہ سے پیار ہے تو تو نے اس کا غم منانا کیوں چھوڑ دیا, تو اس کا سوگ کیوں نہیں مناتی؟ کہنے لگی بابا ساری رات عبداللہ کی یاد میں رو کے گزرتی ہے, میری صبح بھی رو کے گزرتی ہے, شام بھی رو کے گزرتی ہے. آپ سے کس نے کہہ دیا کہ میں نے سوگ منانا ختم کر دیا ہے؟ کہا بیٹی اگر سوگ منانا ختم نہیں کیا ہے تو پھر بتا تیرے بدن سے خوشبو کیسی آ رہی ہے؟ ہمارے خاندان کی بیواؤں کا دستور ہے کہ شوہر کے وصال کے بعد 1 سال تک بدن سے خوشبو نہیں آنی چاہیے, مگر تیرے بدن سے خوشبو آتی ہے. اتنا سننا تھا. چیخ نکلی ہے نبی کی امی کی, رو کے کہتی ہیں ایک راز تھا میرے سینے میں, ایک درد تھا میرے سینے میں اس کو چھپانا چاہتی تھی, لیکن آج آپ نے پوچھ لیا ہے تو آپ کی ناراضگی کے ڈر سے بتانا پڑ رہا ہے. یہ بات صرف آمینہ کے بدن کی نہیں ہے. کہا اور؟ کہا ٹھہریے
لیے تو سہی کہی ہے سیدہ آمینہ، اور جانے کے بعد مٹی کی دیوار سے مٹی چھٹائی ہے، حضرت عبد المطلب کے ہاتھ پہ رکھی ہے، کہ ذرا اسے سونگیے۔ عبد المطلب نے مٹی سونگی ہے، وہ بھی خوشبو دے رہی تھی۔ کہتے بیٹی یہ کیسی خوشبو ہے؟ کہ بابا اس دیوار کو کل چھوا تھا، آج تک مہک رہی ہے۔ اللہ اکبر، اتنا سننا تھا۔ حضرت عبد المطلب مارے خوشی کے بیٹھ جاتے ہیں۔ کہا بیٹی اور بتا، اندر کہیں تکیہ لاتی ہے؟ کہا بابا اس تکیے کو سونگیے، جب تکیے کو سونگا تو خوشبو دے رہا تھا۔ کہا یہ کیا بات ہے؟ کہا بابا سے بات یہ نہیں ہے، جس زمین پہ ہاتھ رکھ دیتی ہوں زمین مہکنے لگ جاتی ہے، دیوار چھو دیتی ہوں دیوار مہکنے لگ جاتی ہے، تکیے پہ سر رکھتی ہوں تو تکیہ مہکنے لگ جاتا ہے۔ اللہ اکبر، اتنا سننا تھا۔ عبد المطلب کہتے ہیں کہا بیٹی بات کیا ہے؟ آپ نے کہا تھا بابا مجھ سے آپ نے کہا ہے کہ میں کوئی خوشبو لگاتی ہوں، کہتی مجھے پیدا کرنے والے کی قسم میں نے کوئی عطر نہیں لگایا ہے، میں نے کوئی خوشبو نہیں لگائی ہے۔ کہا بیٹی اگر خوشبو نہیں لگائی ہے تو تیرے بدن سے خوشبو کے جھونکے کہاں سے آ رہے ہیں، خوشبو کے حلے کہاں سے آ رہے ہیں؟ جب نبی کی امی نے کہا تھا اے بابا جان سچ تو یہ ہے کہ جب سے آپ کے بیٹے عبداللہ کی امانت میرے شکم میں آئی ہے، میں جن گلیوں سے گزر جاتی ہوں وہ گلیاں مہکنے لگ جاتی ہیں۔ اللہ اکبر، کہتی بابا وہ گلیاں مہکنے لگ جاتی جدھر سے آمنہ گزر جائے۔ کہا بیٹی تو نے سچ کہا؟ کہتی مجھے پیدا کرنے والے کی قسم یہ میری برکتیں نہیں، یہ آنے والے بچے کی برکتیں ہیں۔ اللہ اکبر، حضرت عبد المطلب مارے خوشی کے جھوم گئے، کہنے لگے بیٹی اتنی شان والا بچہ؟ کہنے لگے بابا بات یہی ختم نہیں ہوتی۔ کہا پھر؟ کہا میں پانی لینے کے لیے جاتی ہوں، میں امید سے ہوں، لیکن بابا کبھی مجھے پیٹ کی وجہ سے تکلیف نہیں ہوئی۔ اور فرماتی مکے کی ساری عورتیں جاتی ہیں پانی بھرنے کنویں پہ، سب ڈول رسی سے پانی نکالتی ہیں۔ ابا جی جب میں جاتی ہوں نا تو کنویں کا پانی خود بخود اوپر آ جاتا ہے۔ اللہ اکبر، فرماتی ابا میں اپنے برتن بھرتی ہوں، اور جب واپس آتی ہوں تو مکے کی عورتیں کہتی ہیں آمنہ ذرا ٹھہر، تیرے قدموں کی برکت سے ہماری بھی پریشانی کم ہو جاتی ہے۔ فرماتی کہ جب تک ساری عورتیں پانی بھرتی ہیں میں کھڑی رہتی ہوں اور پانی بھی یوں ہی کنارے تک رکا رہتا ہے۔ اللہ اکبر، فرماتی جب سب پانی بھر لیتے ہیں تب میں واپس آتی ہوں۔ حضرت عبد المطلب کہتے ہیں بیٹی اور بھی کچھ؟ فرمانے لگی ہاں۔ کہا کیا؟ کہا کچھ دن سے عجیب عجیب چیزیں دیکھ رہی ہوں۔ کہا کیا؟ کہا جب راستے میں چلتی ہوں تو پتھر بھی بولتے ہیں، درخت بھی بولتے ہیں، گھاس پھوس پیڑ پتے سارے بولا کرتے۔ کہا بیٹی کیا بولتے؟ تو کہنے لگی ابا جی جب میں آتی ہوں تو کہتے ہیں الصلاۃ والسلام علیک یا ام رسول اللہ، یا ام رسول اللہ، اے نبی کی ماں تجھ پر سلام ہو۔ اب مجھے بتائیے سچ بتانا، اگر ہم میلاد منائے تو کہتے ہیں یہ اعلیٰ حضرت نے سکھایا ہے، اگر کوئی سنی نعرہ لگائے یا صلاۃ و سلام پڑھے تو کہتے ہیں یہ بریلوی ہیں، انہیں اعلیٰ حضرت نے سکھایا۔ چل ہمیں تو اعلیٰ حضرت نے سکھایا۔ مجھے پتا وہ مکے کے پتھر، وہ مکے کے درخت جو نبی کو نہیں نبی کی ماں کو سلام کرتے تھے، مجھے بتا وہ کس رضا کے پاس سیکھ کے آئے تھے، کس جلسے میں سنا تھا کہ سلام ایسے پڑھنا ہے؟ سوال کرو کس نے بتایا تھا؟ تو یہ کیا بتائیں گے؟ قرآن کہتا ہے وَقَفَا بِاللَّهِ شَهِيدًا، یار کی نعتیں پڑھنے کے لیے اس کا ہونا کافی ہے۔ جس سے ہم چاہیں گے اس سے محبوب کی باتیں کرا لیں۔ بات سمجھ رہے ہیں نا؟ کہنے لگی ابا میں گزرتی ہوں درخت بھی بولتے پتے بھی بولا کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، کہنے لگی ابا ایک بات بتاؤں؟ کہا کیا؟ کہا ایک دن میں لیٹی تھی میرے ماتھے پہ پسینہ آیا اور میرے کمر کے پیچھے سے ٹھنڈی ہوا کے جھونکے آئے، میں نے مڑ کے دیکھا تو نورانی چہرے والی دو عورتیں تھیں، ہاتھ میں پنکھے تھے، ہوا کر رہی تھی۔ میں نے کہا خاتون میں نے تمہیں کبھی مکے میں نہیں دیکھا، یہاں آئی ہو کہاں کی رہنے والی ہو؟ آنے والیوں نے کہا تھا آمینہ ہم زمین سے نہیں آئے، ہم تو جنت سے بھیجے گئے ہیں، ہم تو جنت سے بھیجے گئے ہیں۔ کس لیے؟ کہ رب نے فرمایا محبوب کی ماں کے ماتھے پہ پسینہ ہے، جاؤ جا کے خدمت میں ہوا کے جھونکی لے کے کھڑی ہو جاؤ۔
اللہ اکبر، مجھے بتائیے اتنی شان والا نبی اور پھر ہم اس کا میلاد نہ منائیں؟ آگ لگے تمہارے پیٹوں میں، مرو جل جل کے مر جاؤ، نبی کی نعت لکھنی ہے۔ ہاں حضور کا ذکر منانا نہ چھوڑنا۔ باتیں بہت ساری ہیں، پھر وہ رات بھی آ گئی جسے دنیا 12 ربیع النور کہتی ہے۔ سنیں گے تھوڑی دیر اور سنیں تو ذرا بول دیں اللہ سلامت رکھے۔ جو لوگ کھڑے تھے ماشاءاللہ ابھی تک ہیں، اور امید ہے انشاءاللہ جلسہ پورا کر کے جائیں گے۔ اور جا بھی کیسے سکتے ہیں، محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں۔ جب حضور بلا رہے ہیں تو حضور کے بلائے ہوئے ہیں، توجہ ہے نا آپ کی؟ پھر وہ رات بھی آ گئی جس کو شب نور کہا جاتا ہے۔ اب ذرا دل تھام کے بات سننا، نبی کی امی کا بیان ہے، فرماتی ہیں جس دن میرے بیٹے کی ولادت ہوئی میرے گھر کے چراغ میں تیل بھی نہیں تھا، تیل بھی نہیں تھا۔ فرمانے لگی اس دن مجھے عبداللہ کی یاد آئی، کاش میرے عبداللہ ہوتے، چراغ کا انتظام کرتے۔ فرماتی ہیں پھر ولادت کا وقت آیا تو مجھے خیال آیا کاش عبداللہ ہوتے تو مکے سے کچھ عورتیں آتی، دایا آتی اور میری مدد کرتی۔ فرماتی اتنے خیال کا آنا تھا کہ میرا پورا گھر نور سے منور ہو گیا تھا۔ فرماتی ہیں فشق الجدار فدخل ثلاث نسوان، میرے گھر کی دیوار پھٹی، 3 عورتیں داخل ہو گئی۔ فرماتی ان کے قد کھجوروں کے برابر لمبے، وہ چہرے چاند سے زیادہ حسین۔ میں نے انہیں دیکھا، گھبراہٹ ہوئی، میں نے کہا کون ہو اور کس لیے آئی ہو؟ ان میں سے ایک کہنے لگی آمینہ مجھے حوا کہا جاتا ہے۔ بولیے یار، مجھے حوا کہا جاتا ہے۔ دوسری نے کہا مجھے مریم کہا جاتا ہے، تیسری نے کہا مجھے آسیہ کہا جاتا ہے۔ کس لیے آئی ہو؟ کامینہ مبارکباد دینے آئے ہیں۔ کس بات کی مبارکباد؟ کہ تم نبیوں کے امام کی ماں بننے والی ہے۔ اللہ فرماتی ہیں 3 عورتیں گئیں، پھر میں نے دیکھا ایک خاتون آئی، ہاتھ میں دودھ کا پیالہ، دودھ کا پیالہ۔ فرماتی وہ عورت بھی میں نے کبھی نہیں دیکھی زمین پہ، اور وہ میرے پاس آئی، اس نے مجھے پیالہ دیا۔ میں نے کہا خاتون تو کون ہے؟ اس نے کہا میں جنتی حوروں کی سردار ہوں۔ اللہ اکبر، ان سا کوئی محبوب ہوا ہے نہ کہیں ہے، بیٹھا ہے چٹائی پہ مگر عرش نشین ہے، ہر ایک کو میسر نہیں اس در کی غلامی، اس در کا تو دربان بھی جبریل امین ہے۔ اللہ سمجھ رہے بات میری؟ فرمانے لگی کہ میں زمین پہ نہیں رہتی، کون ہو؟ کا جنت کی حوروں کی سردار۔ کا کیوں آئی ہو؟ کا رب نے مجھے آمینہ کی دایا بنا کے بھیجا ہے۔ فرماتی میں نے دودھ کا پیالہ پیا۔ اللہ اکبر، دودھ کے پیالے کا پینا تھا۔ فخرج منی نور، جو کہتے ہیں حضور نور نہیں ہیں وہ ہماری نہ مانو، نبی کی ماں کی تو مانو کم سے کم۔ فرماتی فخرج منی نور، میرے جسم سے نور نکلا، اور نور ایسا تھا کہ جس کے جلووں میں نے شام تک کے محلات دیکھ لیے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ نبی کی امی کا بیان ہے۔ ادھر مصطفیٰ کی ولادت کا وقت آیا ہے، ادھر رب نے دیکھو کیا فرمایا کہ فرشتوں جنت کو سجا دو۔ یا اللہ جنت تو کہتے کہ خوبصورت جگہ کو ہے، کہ اور سجا دو اس لیے کہ میرا محبوب آنے والا ہے۔ جنت سجائی گئی، ممبر لگایا گیا، میکائیل کو حکم ہوتا ہے کھڑے ہو ممبر پہ، ہماری وحدانیت کا خطبہ پڑھو۔ اب میکائیل خطبہ پڑھ رہے ہیں وحدانیت کا۔ اللہ اکبر، جنت کا ایک ایک پتا جھوم رہا ہے۔ اس کے بعد رب نے فرمایا کہ جاؤ جبریل قریب آؤ، جبریل میکائیل اسرافیل اسرائیل، چاروں فرشتوں کو حکم دیا کہ اپنے ساتھ ایک ایک لاکھ فرشتے لے کر کے جاؤ، اور ہر فرشتے کے نیچے ایک ایک لاکھ فرشتہ ہونا چاہیے۔ مالک جانا کہاں ہے؟ کہ آمینہ کے آنگن میں چلے جاؤ، عبداللہ کی چوکھٹ پہ چلے جاؤ۔ کہا کس لیے؟ کہ محبوب کی آمد ہونے والی ہے، جاؤ جا کے ان کی آمد کا اعلان کرو۔ اب جب جبریل آ رہے ہیں، جب میکائیل اسرافیل آ رہے ہیں، اللہ اکبر، غور کرنا جو میں بات بیان کرنے لگا ہوں، یہ فرشتے آنے لگے تو فرشتے تھے، کہنے لگے یا اللہ اکیلے اکیلے جانا ہے یا جماعت در جماعت جانا ہے، یا اللہ اکیلے اکیلے جانا ہے یا جلوس لے کر کے جانا ہے۔ رب نے فرمایا جبریل آج تک اکیلے گئے ہو، لیکن آج وہی کا معاملہ نہیں ہے، آج محبوب کی ولادت کا معاملہ آ گیا ہے۔ آج اکیلے مت جانا، جلوس کی شکل میں جانا ہے، آج اکٹھے ہو کر کے جانا ہے۔ یا اللہ
چپ جانا ہے یا کچھ بول کے جانا ہے؟ رب نے فرمایا آج وحی لے کر کے نہیں جا رہے ہو، اس لیے چپ چاپ نہیں جانا ہے، بولتے ہوئے جانا ہے۔ کیا کہنا ہے؟ کہ محبوب کی ولادت کی مبارکباد دیتے ہوئے جانا ہے۔ اللہ اکبر، جو ان کے ترانے تھے اس کا ترجمہ یہی تو تھا، وہ کہہ رہے تھے سرکار کی آمد، آقا کی آمد، مکی کی آمد، مدنی کی آمد، اچھے کی آمد، سچے کی آمد، محبوب کی آمد، مدنی کی آمد، یہ نعرے لگا رہے ہیں۔ اب فرشتے آ رہے ہیں، سنو میکائیل بھی آئے، اسرافیل بھی آئے، جبرائیل بھی آئے، مگر اسرائیل رک جاتے ہیں۔ رب نے فرمایا اسرائیل کیوں رکے؟ کہتے ہیں یا اللہ میری ڈیوٹی بڑی سخت ہے۔ کیا پریشانی ہے؟ کہ میرے مالک اگر میں چلا گیا، آج بھی کتنے گھروں سے ان کے گھروں کا چراغ بجھانا ہے، کتنے بچوں کو یتیم کرنا ہے، کتنی عورتوں کی مانگ کا سندور صاف کرنا ہے، کتنی عورتوں کو بیوہ بنانا ہے۔ میرے مالک میں بھی چلا گیا تو میری ڈیوٹی کا کیا ہوگا؟ اور موت کا معاملہ تو یہ ہے کہ جب کسی کی موت کا وقت آنا ہے تو موت ایک لمحہ پہلے آ سکتی ہے، نہ ایک لمحہ بعد میں آ سکتی ہے۔ یا اللہ ڈیوٹی بڑی سخت ہے، اگر میں گیا میری ڈیوٹی کا کیا ہوگا؟ رب نے فرمایا جا اسرائیل، آج ہم یہ چاہتے ہیں کہ سن، جب تو کسی بچے کو لائے گا تو ماں کا کلیجہ تڑپے گا، اگر کسی باپ کا سہارا لائے گا تو باپ کی آنکھیں برسیں گی، اگر کسی گھر کا چراغ بجھائے گا تو پورا گھر غم میں ڈوبے گا۔ سن، آج محبوب آنے والا ہے، ہم یہ چاہتے ہیں کسی گھر سے بھی رونے کی صدا نہیں آنی چاہیے، ہر گھر سے خوشیوں کی بہاروں کی صدا آنی چاہیے۔ چاہے اسرائیل، آج ہم نے تیری بھی چھٹی کر دی ہے اور مرنے والوں کو یار کے صدقے میں زندگی کی خیرات عطا فرما۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، مسلک اعلیٰ حضرت۔ ایک اعلان سماعت کریں صاحب، آدھے منٹ۔ ڈاکٹر فرقان صاحب اگر یہاں پر موجود ہیں تو اپنا فون ریسیو کر لیں، کیونکہ صوفی عالم صاحب کی طبیعت زیادہ خراب ہے، وہاں سے فون آ رہے ہیں۔ یہاں ڈاکٹر فرقان ہو تو وہ فون بھی ریسیو نہیں کر پا رہے، ان کے گھر سے فون آ رہے ہیں، طبیعت زیادہ خراب ہے، صوفی جی کی وہاں پہنچ جائیں آپ۔ اللہ تعالیٰ صوفی عالم صاحب کو شفائے کاملہ صحت عاجلہ عطا فرمائے۔ جی ماشاءاللہ قاری نظر صاحب کے بھائی ہیں، اللہ ان کو درازی عمر عطا فرمائے، قوت و توانائی عطا فرمائے، امام زین العابدین کے صدقے میں اللہ شفا عطا فرما دے۔ بس سن رہے میری بات، بس میں گفتگو کو اب سمیٹنے لگا ہوں۔ ہاں اللہ اکبر، جاؤ آج تمہاری بھی چھٹی ہے، سارے فرشتے آ گئے اور سب حضور کی چوکھٹ پہ کھڑے۔ توجہ ہے آپ کی؟ ذرا توجہ ادھر کریں، بول دیں ذرا تھوڑی سی دیر، سبحان اللہ۔ اللہ سلامت رکھے، سارے فرشتے آئے، اللہ اکبر، حضور کی ولادت کا وقت آیا۔ سیدہ آمینہ فرماتی فخرج منی نور، میرے جسم سے نور نکلا۔ آج بندے کہتے ہیں کہ کیا کرو گے، اتنی کمکمیاں لگائیں، ایک لائٹ سے بھی کام ہو جاتا ہے، اتنی ساریاں کیوں لگائی ہیں؟ تو سنیے، پوچھئے محدثین و مفسرین سے کہ جس رات حضور جلوہ گر ہوئے تھے، ستارے آمینہ کے آنگن کے قریب آ گئے تھے۔ حضرت آمینہ فرماتی مجھے ڈر لگنے لگا کہ میرے آنگن میں ٹوٹ کے نہ گر جائیں۔ اب کبھی رب سے پوچھا کہ یہ تو اوپر بھی اچھے لگ رہے تھے، نیچے کیوں لگائے گئے؟ آج بھی آواز آ جائے گی کہ سن، ہر رات محبوب کی ولادت کی رات نہیں ہوتی ہے۔ اگر آج بھی آسمان پہ ہی رہتے، اوپر ہی رہتے، تو پھر محبوب کی ولادت کی رات میں اور راتوں میں کیا فرق رہ جاتا؟ فرمائے گا اس لیے ہم نے ستارے نیچے کر دیے۔ باتیں بہت ساری ہیں، بس اتنا سن لیں۔ فرماتی فخرج منی نور، میرے جسم سے نور نکلا، میرے بیٹے کی ولادت ہو گئی۔ فرماتی ہیں اب ذرا غور سے سننا، جب کسی بھی خاتون کے بچے کی ولادت ہوتی ہے تو سب سے پہلے اس کی خواہش ہوتی ہے میں اپنے بیٹے کا چہرہ دیکھوں، میں اپنے بچے کو دیکھوں، اس کی آنکھ کیسی ہے، اس کی ناک کیسی ہے، اس کا کان کیسے ہیں، ہاتھ کیسے ہیں، ہر ماں کی خواہش ہوتی ہے۔ سیدہ آمنہ فرماتی میرا بھی دل تھا میں سب سے پہلے دیکھوں میرے بیٹے کی آنکھیں کیسی ہیں، میرے بیٹے کا ماتھا کیسا ہے۔ فرماتی ہیں لما نظرتہ، جب میں نے اپنے بیٹے کو دیکھا، مکحولاً، میرے لال کی آنکھوں میں سرما لگا ہوا تھا۔ اللہ اکبر، مکحولاً، آنکھ میں سرما لگا ہوا ہے، مدہوناً، بالوں میں تیل لگا ہوا ہے، مختوناً، ختنہ شدہ پیدا ہوئے ہیں، مقصوراً، ناک کٹا ہوا ہے، مغسولاً، غسل کر کے جلوہ گر ہو رہے ہیں، معطراً، بدن سے خوشبو آ رہی ہے۔ فرماتی کانا ساجدہ، میں نے بیٹے کی حالت دیکھی، کیا دیکھتی ہوں؟ میرے لال نے آتے ہی سجدے میں سر رکھ دیا ہے۔ فرماتی میرے لال نے سجدے میں سر رکھا، میں نے دیکھا
وہ ہوٹ ہل رہے ہیں جس کے بارے میں بریلی کے امام کہہ گئے ہیں، پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں، ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ کے ہوٹ ہل رہے ہیں۔ سیدہ کہتی ہیں کان لگا کے سنا، میرا بیٹا کہہ رہا تھا رب حبلی امتی، رب حبلی امتی، یا اللہ امت کا معاملہ محمد کے حوالے کر دینا۔ اے میرے مالک جب تو حساب لے گا اس میں کچھ پاپی بھی ہوں گے، خطاوار بھی ہوں گے، مالک وہ تجھے حساب دینے کے لائق نہیں ہوں گے، اگر تو حساب دے گا تیرے غضب کے شکار ہو جائیں گے۔ میرے مالک اتنا کر دینا، امت کا حساب محمد کے حوالے کر دینا۔ یا اللہ اگر تیری مرضی ہوگی تو امت بھی میری ہوگی، قیامت کے دن حکومت بھی میری ہوگی، حساب بھی میں لوں گا۔ رب نے فرمایا تھا میں دل چھوٹا نہ کر، مرضی تیری ہوگی فیصلہ میرا ہوتا جا۔ جمیل قادری نے کہا تھا رب حبلی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے، رب نے فرمایا کہ بخشا الصلاۃ والسلام۔ ادھر حضور جلوگر ہوئے ہیں، حضرت عبد المطلب کعبے کا طواف کر رہے ہیں، فرماتے میں نے دیکھا اچانک کعبہ جھک گیا، جھک گیا، جھک گیا۔ فرماتے میں نے دیکھا ہوا بھی ٹھیک، فضا بھی ٹھیک، نہ زلزلہ نہ طوفان، مگر ہوا یہ کیا ہوا، یہ کعبہ کیوں جھکا؟ فرماتے میں نے غور کیا تو کعبہ میرے گھر کی طرف جھکا تھا۔ کس کی طرف؟ گھر کی طرف۔ اللہ اکبر۔ اعلیٰ حضرت نے جب یہ انداز کعبے کا دیکھا تو کہنے لگے حاجیو آؤ، شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو۔ فرماتے ہیں جن کے سجدے کو محراب کعبہ چکی، ان بھووں کی لطافت پہ لاکھوں سلام۔ اتنے میں سیدہ آمینہ نے ایک بچی سے کہا جاؤ ہمارے سسر کو بلا لاؤ۔ بچی توڑ کر کے آئی ہے، اللہ اکبر۔ حضرت عبد المطلب کے پاس آ کے کہتی ہے کہ آپ کے گھر میں بڑا خوبصورت بچہ پیدا ہوا ہے، آپ کا پوتا پیدا ہوا ہے۔ اتنا سننا تھا عبد المطلب کہتے ہیں میں توڑ کے گھر کی طرف آیا، جیسی اپنے دروازے پہ پہنچا تو ایک نوجوان ہاتھ میں تلوار لے کے کھڑا تھا۔ فرماتے میں نے اندر جانا چاہا، اس نے تلوار بیچ میں لگا دیا، عبد المطلب اندر نہیں جا سکتے۔ میں نے کہا کیوں، یہ میرا گھر ہے۔ کہا ہوگا گھر تمہارا لیکن اندر نہیں جا سکتے۔ تو آپ فرماتے میں نے کہا مجھے نہیں پہچانتے، میں کعبے کا متولی ہوں۔ ہمت کیسے ہوئی روکنے کی؟ جب اتنی بات کہی تو جو تلوار لے کے کھڑا تھا اس نے کہا عبد المطلب ٹھیک ہے آپ کعبے کے متولی ہیں، گھر آپ کا ہے، پوتا آپ کا پیدا ہوا ہے، لیکن رب کا فیصلہ یہ ہے کہ جو بچہ آیا ہے پہلے اسے عرش والے دیکھیں گے، اس کے بعد فرش والے دیکھیں گے۔ اللہ اکبر۔ پہلے عرش والے دیکھیں گے پھر فرش والے دیکھیں گے۔ حضرت عبد المطلب اندر گئے، حضرت آمینہ سے کہنے لگے لاؤ میرا پوتا مجھے تو۔ جیسی حضرت آمینہ نے اپنا شہزادہ حضرت عبد المطلب کی گود میں دیا نا، تمہیں پتہ ہے نا حضرت آمینہ کی آنکھیں برسنے لگ گئی، روئیں۔ حضرت عبد المطلب کہنے لگے آمینہ کیوں رو رہی ہو، بیٹا پیدا ہوا ہے، خوشی کا ماحول ہونا چاہیے، روئی کیوں؟ کہنے لگی مجھے عبداللہ کی یاد آ گئی، بس میرا دل یہ کہہ رہا ہے آج عبداللہ ہوتے تو بیٹے کی پیشانی چومتے، عجیب خواب ہوتے۔ پھر فرمانے لگی میرا بیٹا یتیم ہے، اللہ اکبر۔ اگر باپ ہوتے تو اس کو انگلی پکڑ کے ٹہلاتے، باپ ہوتے تو سینے پہ تھپکی دے کے سلاتے۔ میرا بیٹا کس کے سینے پہ سر رکھ کے سوئے گا؟ کون میرے بیٹے کی انگلی پکڑ کے چلائے گا؟ کون میرے بیٹے کو باپ کا پیار دے گا؟ کون میرے بیٹے کے کھلونے کا انتظام کرے گا؟ ہر بچے کی حسرتیں باپ کے ساتھ جڑی ہوتی ہیں، میرے بیٹے کے یہ خواب کون پورے کرے گا؟ اتنی بات کہی ہے، آنکھ میں آنسو ہیں، غیب سے آواز آتی ہے آمینہ آنسو نہ بہا، یہ بیٹا عبداللہ کا ہے محبوب ہمارا ہے، یہ بیٹا تمہارا ہے محبوب ہمارا ہے۔ اگر بات ہوگی چلانے کی تو ہم اس کا، بات ہوگی سلانے کی تو ہم اس کو حرم کعبہ میں سلائیں گے، حتیم کی آغوش میں دے کے سلائیں گے۔ جب بات کھلونے کی آئے گی تو چاند کو کھلونا بنا دیں گے، اور جب یہ ضد کرے گا کہیں پہ ٹہلنے کی تو ہم اسے معراج میں بلا لیں گے، اور اگر یہ بات کرے گا اپنے مرضی پوری کرنے کی تو ہم قیامت کے دن فیصلہ کریں گے محبوب آج مانگتا جا تیرا رب تجھ کو دیتا جائے۔
اللہ اکبر، یہ شان والا محبوب پیدا ہوا اور پھر جو برکتیں آئی ہیں اللہ اکبر، سارے زمانے میں برکتیں. حضور نے زمین پہ پیر رکھا پوری زمین پاک کر دی گئی. جیسی زمین پہ قدم رکھا زمین پاک ہے. فرماتی پھر میں نے لال کو اٹھایا گود میں لیا. فرماتی جیسے میرے لال پیدا ہوئے غیب سے کوئی کپڑا آیا. اس کپڑے کے بارے میں دو روایتیں ہیں. بعض نے کہا اس کا رنگ سفید تھا، بعض نے کہا اس کا رنگ ہرا تھا. فرماتی میرے بیٹے کے اوپر آ کے پڑ گیا. میں نے اپنے بیٹے کو دیکھا کہ اس کا صدر چھپا ہوا تھا. فرماتی پھر میں نے اپنے لال کو گود میں اٹھایا. اٹھا کے دیکھ رہی تھی کہ اچانک بادل کا ٹکڑا آیا. میرا بیٹا میری گود سے اٹھا اور بادلوں کے اندر چلا گیا. فرماتی ہے کہ بس میں تو مات تڑپ گئی. بیٹا بھی یتیم تھا، ایک ہی سہارا تھا. جیسی غائب ہو گیا میری چیخ نکل گئی. میری آنکھ میں آنسو تھے، میں روتی رہی. کچھ دیر کے بعد پھر وہی بادل کا ٹکڑا آیا اور میرا لال میری گود میں واپس کر دیا گیا. اللہ اکبر. فرماتی میں نے اپنے کانوں سے سنا، اپنے کانوں سے سنا، اپنے کانوں سے سنا. فرماتی کوئی کہہ رہا تھا، کسی کی آواز تھی. اس نے کہا تھا بتاؤ انہیں کہاں کہاں گھما کے لائے ہو؟ تو کسی نے جواب دیا تھا ہم نے پورب بھی دکھایا ہے، پچھم بھی دکھایا ہے، اتر بھی دکھایا ہے، دکھن بھی دکھایا ہے. کہا اور کہاں لے کر کے گئے؟ کہا خشک اتر میں لے کے گئے، پہاڑوں پر میں لے کر کے گئے، سارے سمندروں کی سیر کرا دی ہے، ہر مخلوق کو بتا دیا ہے یہ رب کا محبوب ہے، سارے زمانے کو بتایا ہے یہ رب کا محبوب ہے. فرماتی جب میرا لال میری گود میں آیا تو بدن سے پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے. کوئی کہہ رہا تھا ہم نے اسے سمندروں کی سیر کرائی ہے. اس کے بعد کوئی آواز آئی اور اس نے کہا تھا میرے محبوب کو آدم کی بھی خاصیتیں دے دو، نوح کی خاصیتیں دے دو. کسی نے کہا تھا جو سارے کمالات سارے نبیوں کو دیے گئے تھے وہ میرے محبوب کی جھولی میں ڈال دو، میرے محبوب کی جھولی میں ڈال دو. جو تنہا میرے محبوب کو دیکھ لے اس کی نظروں میں سارے نبیوں کے نظارے سما جائیں. فرمایا گیا سارے کمال میرے بیٹے کو دیے گئے. اللہ اکبر. باتیں بہت ہیں. پھر فرماتی ہیں وقت گزرتا گیا، وقت گزرتا گیا. پھر وہ وقت بھی آیا کہ حضور علیمہ سعدیہ کی گود میں تشریف لائے. انشاءاللہ اب زندگی ہوگی نا تو پھر حضرت حلیمہ سعدیہ سے آگے کی کہانی اور حضور کی داستان سنوں گا. صاحب وہ پیدا ہوئے ہیں اور ان کی آمد پہ جشن کیوں نہ منائیں جس نے پیدا ہوتے ہوتے کہا تھا رب حب لی امتی، رب حب لی امتی، اللہ میری امت میرے حوالے کر دے. اور یار لوگ کہتے ہیں حضور کو 40 سال کے بعد نبوت ملی. بس ذرا سچ بتا، جسے پیدا ہونے کے بعد یہ پتا تھا کہ میری امت ہے؟ کیا بلا وجہ میں اس نے امت مانگی تھی؟ تو اسے یہ بھی تو پتا تھا نا میں نبی ہوں. پتا تھا تبھی تو کہا تھا میری امت میرے حوالے کر دے. یہ عقل کے اندھے ہیں، ان سے بچیے اور اپنی نسلوں کو مصطفیٰ کا عشق سکھائیے. ہاں اور یہ کام ہوتا ہے بریلی کے امام احمد رضا کے دامن سے جڑنے کے بعد. اعلیٰ حضرت کا دامن تھام لو، خدا کی قسم یہی مسلک حق ہے، یہی مسلک اہل سنت ہے، یہی جنت میں جانے والا راستہ.